وہ تھکن سے چور تھا، کپڑے بدلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر زبردستی خود کو باتھ روم میں دھکیلا اور فریش ہو کر بستر پر گر گیا۔ ساتھ والے کمرے سے زنجیریں گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے نظر انداز کرنے کے لیے تکیہ کانوں پر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد زنجیروں کی آواز تیز ہوتے ہوتے دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ وہ تھکن بھول کر کمرے کی طرف بھاگا۔ اندر وہ بیڑیوں میں جکڑی وہ مخلوق جسے دیکھ کر پہلی نظر میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ انسان ہے یا جانور، دروازہ کھلتے ہی دروازے کی طرف جھپٹا۔ میں ہوں، میں۔ شانت ہو جائیں، میں ہوں، ادھر دیکھیں۔ وہ میل اور دھول سے بھرے اس سیاہی مائل مخلوق کو پچکار رہا تھا۔ ہاتھ تھام کر زمین پر بٹھایا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے لمبے پراگندہ بالوں پر پھیرا۔ وہ شاید نیند سے کوئی خواب دیکھ کر جاگا تھا، اس لیے مشتعل ہو گیا تھا۔ اس کی تھپکیوں اور سہلانے سے تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور احتیاط سے بنا کوئی آواز کیے کمرے کا دروازہ بند کرتا اسے تالا لگاتا واپس پلٹا تو اس کی ماں ڈری سہمی کمرے سے قدرے دور کھڑی تھی، ٹکٹکی باندھے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک شعلہ بار نظر ان پر ڈالی اور اپنے کمرے میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرے بھائی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے، مگر اب مجھے پتہ چلا میرا بھائی آپ کی طرح بے ضمیر نہیں تھا کہ اس کی عزت نفس کو نیلام کر کے ملی گئی آسائشات کا خوشی خوشی فائدہ اٹھائے۔ وہ بے قابو ہو کر چیخ رہا تھا۔ وہ دونوں ماں اور بیٹی سہمی سہمی سی دیوار سے چپکی اس کا یہ جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ چیختا چلاتا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ سلمیٰ نے بے بسی سے اس کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا وہ اب اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیں گی؟ کیا یہ بھی کمرے کی تاریکی کی نظر ہو جائے گا؟ ایک خوف کنڈی مار کر ان کے اندر بیٹھ گیا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ ناول کا نام جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیا کریں۔ اللہ حافظ۔